میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب سے نا امید ہونا شرط ہے۔ اس تبلیغ کے کام کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب علیہ فرماتے تھے کہ لوگ میری منشا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک صلاۃ ہے، حالانکہ میرا یہ کام میرے تحریک صلاۃ نہیں ہے، تحریک ایمان ہے۔ ایمان کی طرف سے لوگ غافل ہیں۔ مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ نے 10 سال میوات میں پہلے ایسے انفرادی کام کیا ہے، پھر 10 سال جماعتیں نکالی ہیں، اس کے بعد میں مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر 13 جولائی 1944 کو پھر مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ امیر بنے ہیں، ان کے لڑکے 20 سال وہ بھی رہے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے 20 سال میں پوری دنیا میں انہوں نے کام پہنچا دیا، اکیلے تھے، سارا کام اکیلے کرتے تھے وہ۔ جو ان کا اوسط نکالا گیا ہے 8 گھنٹے 7 گھنٹے روزانہ وہ بیان کرتے تھے، اکیلے۔ اور پھر کتابیں بھی لکھی درمیان میں، اور جو کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی ہیں ان کتابوں میں دنیا میں اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالم بھی کتابوں کو لکھنے کے لیے جن کو کتنے سال چاہیے، وہ کتاب انہوں نے اتنی مشغولی کے اندر لکھی ہیں۔ تو حیات الصحابہ لکھی ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی کتاب کی نہیں ہے۔ ایک کتابیں اور انہوں نے لکھی ہیں جو کہ وہ ہم لوگوں سے متعلق نہیں ہیں، علماء کرام اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن جو حیات الصحابہ 3 جلدوں میں لکھی ہے، مولانا الیاس صاحب جو بارہ بنکی کے ہیں وہ مرکز میں رہتے ہیں، بعد میں مولانا یوسف صاحب کے انتقال کے بعد ابھی انہوں نے عربی میں کچھ اس میں کتابوں میں کام کیا اور اس میں حوالے وغیرہ لکھے ہیں، کچھ اور جو مشکل الفاظ تھے اس کے معنی لکھے ہیں۔ تو اتنا کرنے میں ان کو 50-60 لاکھ روپیہ لگے ہیں، وہ کہاں سے کتابیں منگوائیں، کتنا وقت لگا ہے۔ تو کتنا بڑا کام کیا ہے مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ نے۔ 20 سال میں پوری دنیا میں تبلیغ کا کام پہنچا دیا۔ ایک بیان مولانا یوسف صاحب کو جس علاقے میں ہو جاتا تھا وہ پورا علاقہ تبلیغ میں لگ جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے ان کے بعد میں جاتے تھے، اور ان کے زمانے میں ایسے نہیں کام ہوتا تھا جیسے ہم لوگ آج کے زمانے میں کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ بات کر لو، اب تو شکور آ کے دعا رہیں گے، بات کر لو، لگ چلے جاؤ۔ مولانا یوسف صاحب اللہ نے ایسے افراد تیار کیے تھے جو کہ موت پر تشکیل کرتے تھے وہ۔ جہاں گولی چل رہی ہوتی تھی نا وہاں وہ جماعت بھیجتے تھے مولانا یوسف صاحب اللہ کے۔ جہاں فساد ہو رہا ہوتا، ان کے زمانے میں فساد زیادہ ہوا ہے، اور آج کی طرح تھا بھی نہیں، اس زمانے کے بڑے بڑے فسادات ہوتے تھے، کوئی آدمی اس فساد میں جانے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ آج کے زمانے میں تو بہت ساری تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء وغیرہ بیچارے لوگ کام کرتے ہیں، محنت کر لیتے آگے۔ اس زمانے میں ایسے فساد ہوتے تھے کہ ہمت نہیں پڑتی تھی کسی جانے کی۔ مولانا یوسف صاحب اللہ جماعتیں پہنچ کے جا کر وہ کام کرتی تھیں۔ 1951 میں ایک جماعت مولانا یوسف صاحب اللہ نے بھیجی سہارنپور، اور پنجاب کے علاقے میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، پتہ چلا یہاں حضرت جماعت والوں کو، وہاں کے لوگوں نے کاغذاری بتائی، تو جماعت کے امیر صاحب نے جو ہے جماعت والوں کو تیار کیا۔ اس میں سے 7-8 آدمی تیار ہو گئے کہ ہم چلیں گے۔ جب جانے لگے تو وہ سب مسلمان جو تھے وہ رو رہے تھے کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ مولانا قاری تجیب صاحب اللہ علیہ اور مولانا عبد القادر صاحب رائے، ان لوگوں نے روتے ہوئے اور گاڑیوں میں بٹھالا ان لوگوں کو۔ جب وہاں پہنچے اس گاؤں کے اندر تو فساد وہاں چل رہا تھا، لوگ مسجد میں پہنچے، جب مسجد پہنچ گئے تو غیر مسلموں کو معلوم ہوا، وہ سب آ گئے ہتھیار لگا کر کے، جو ہے مارو ان کو مارو۔ امیر صاحب نے سب کو دعا میں لگا دیا، باہر آگے آدھا گھنٹہ امیر صاحب نے تقریر کی ہے، وہ جتنے غیر مسلم آئے تو سب نے ہتھیار گرا دیا اور کہا کہ جیسا یہ بتا رہے ہیں اگر ایسا مسلمان بننا تو سب لوگ آ جاؤ، ہم سب ساتھ دیں گے آپ کو۔ اور صرف اللہ سے ہونا سمجھاتے تھے۔ اس وقت کے پردھان منتری جواہر لال نہرو مولانا یوسف صاحب اللہ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور ایک مولانا حفظ الرحمان صاحب تھے وہ لے کر آئے تھے۔ آدھا گھنٹہ مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ مولانا حفظ الرحمان صاحب سے بات کرتے رہے، اور وزیر اعظم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں ہے آپ نے۔ چلے گئے جب واپس میں تو حفظ الرحمان صاحب سے وزیر اعظم صاحب کہنے لگے کہ ایسے آدمی کے پاس آپ لگے تھے کہ اس نے ہماری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ اس درجے کا آدمی ہے کہ دنیا کے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف چاہتے تھے کہ ایسے آدمی ہم کو چاہیے، ایسے افراد چاہیے، مٹھی بھر اگر ایسے آدمی بن گئے جو خالص اللہ پر یقین کر کے اللہ سے لینے والے بن جائیں گے، پوری دنیا کو ہدایت کی طرف پٹا کھلانے والے بن جائیں گے، وہ پوری دنیا آ جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے مٹھی بھر ہم کو ایسے آدمی چاہیے، بس ایسے آدمی مٹھی بھر، اور پوری دنیا کی ہدایت کی طرف پٹا کھا جائے گی۔
اور ایک مرتبہ دلی میں ایک بیان میں آپ نے فرمایا کہ تم ہماری بات نہیں مان رہے ہو ورنہ ہم تم کو اسی دنیا میں کر کے دکھلا دیں کہ یہ اتنے روس امریکہ والوں نے ایٹم بم بنائے ہیں، ہم ان کو چیلنج کریں گے کہ آؤ ہمارے اوپر گراؤ دلی میں، اور تم کو دکھلا دیں گے اسی دنیا میں ہم کہ ایٹم بم کے پھٹنے سے ہمارا ایک آدمی نہیں مرے گا، ہاں انہی کے ہتھیار ہوں گے، انہی کے آدمی مر رہے ہوں گے، ہم دکھلا دیں گے عمل والے کیسے بچتے ہیں، ہمارا ایک بال نہیں بکا ہوگا، ان کا ایک بال بچے گا نہیں، یہ دنیا میں کر کے دکھلا دیں گے کہ تم ہماری بات مان جاؤ۔ تو اس محنت سے یہ مقصود ہے کہ ایسے افراد چاہیے دنیا میں، ایسا مجموعہ چاہیے جو خالص اللہ پر یقین کر کے اللہ سے رہنے والا بن جائے، وہ کسی شکل سے متاثر نہ ہو۔ اب اگر ہم اس رخ پر محنت کر رہے ہیں اور ایسی ایمان بنانے کی محنت کر رہے ہیں تو پھر وہ ایمان ہمارا بن جائے گا۔ وہ فرماتے تھے کہ ایمان سیکھ کر عمل سے کامیابی لینے والے بنو۔ اگر تم کہتے ہو ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ سے لینے کا راستہ تمہارا پھر نماز ہونا چاہیے، تمہاری ہر چھوٹی بڑی ضرورت نماز کے راستے سے پوری ہو۔ ایک مرتبہ ان کے بعد مولانا یوسف صاحب اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، ایک حاجی صاحب 50,000 روپیہ لے کر ان کو دیا کہ لے لیجیے۔ مولانا صاحب اللہ نے پھینک دیا، کہا اس کی ضرورت نہیں، پیسے سے نہیں کام چل رہا، تم سمجھ رہے ہو، ایمان سیکھو، اللہ کا راستے نکلو۔ تو وہ لوٹ آئے ان کے پاس سے، دوسرے ایک مولانا صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو دے دیجیے، ایسے کام میں لگا دیں گے کہ قیامت تک آپ کو ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو دینے آئے نہیں تھے، ہم تو مولانا یوسف صاحب کو دینے آئے تھے، انہوں نے نہیں لیا تو ہم نے واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ مولانا یوسف صاحب کے پاس گئے، انہوں نے سے کہا کہ حضرت آپ کو لے لینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب بغیر مانگے کوئی چیز ملے اس کو لے لینا چاہیے، اور جب نہیں لو گے تو مانگنے پر بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو مولانا یوسف صاحب نے کیا کہا کہ آپ کو یہی معلوم ہے، اس کے آگے نہیں معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزی ایسا تلاش کرتی ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، یہ ہمارے مقدر کی دیکھ لینا آ کر رہے گی۔ تو حاجی صاحب چلے گئے، 2 دن بعد پھر آئے، اپنے نوکر کے بھی ساتھ ملائے، مولانا صاحب کہا کہ اب آئے ہیں، اب چلے لگانے کے لیے نہیں ہے نا، 4 مہینے پوری زندگی کے لیے آئے ہیں۔ آپ ملک کے جس حصے میں بھیجو کو چلے آئیں گے، دنیا کے جس کونے میں بھیجو کو چلے آئیں گے، جب گھر کا ہوگا تو جائیں گے، نہیں جائیں گے، اور پیسہ بھی لینا پڑے گا آپ کو۔ دیکھو مقدر کی آئی کہ نہیں آئی، اور جان بھی لے کر آئے۔ تو چاہتے تھے کہ ایسے افراد ہم کو چاہیے جو بھی اللہ سے خالص لینے والے ہو۔ تو اس لیے مولانا یوسف اللہ ایک ہی بات سمجھاتے تھے، صرف ایمان سمجھاتے تھے، ایمان کو کھول کر بتایا انہوں نے، ایمان کیا ہے۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ پر ایمان ہے، یہ اللہ پر ایمان تو سب لا رہے ہیں، غیر مسلم بھی کہے اللہ پر ایمان ہے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیز یقین بنائے وہ ہٹاؤ، پہلے مال سے مالدار سے، ملک سے ملک والوں سے، زمین سے زمیندار سے، ساری شکلوں پر سے یقین ہٹاؤ، صرف اللہ پر یقین ہو کہ اللہ کریں گے، اپنی قدرت سے کریں گے، ورنہ تو سب کہہ رہے ہیں اللہ سے ہوتا ہے۔ تو جو باتیں ایمان کی مولانا یوسف صاحب اللہ نے نکالی ہیں، جو باتیں امت کے سامنے رکھی ہیں، وہ باتیں اگر سامنے ہونا تو انسان کی زندگی پلٹا کھا جائے گی۔ ہاں جیسے مثال کے طور پر جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے امام ہیں مسائل میں، فقہ میں، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایسے جو دنیا میں بڑے بڑے گزرے ہیں، ان کی جو تقلید کی جاتی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن، اصل ان کی بات نہیں ماننا، اصل قرآن ہی حدیث ہے، کیونکہ قرآن حدیث سے نکال کر جو ہمارے سامنے انہوں نے رکھ دیا ہے تو آسان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، تو آپ بتا دو کہ 14 ہیں، لیکن وہ 14 کہیں حدیث میں نہیں لکھے ہیں، نہ قرآن میں لکھے ہیں، نہ اکٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتائے ہیں، پورے قرآن حدیث سے نکال کر ان لوگوں نے مسجد کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ ہم ڈائریکٹ حدیث سے لیں گے تو لے سکتا ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن پھر آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے، اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ 2-3 سال میں عربی زبان کی لینگویج سیکھو، 8-10 سال میں عالم پڑھو، پھر قرآن حدیث سارے مسئلے نکالو۔ امام صاحب نے ساری باتیں نکال کر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے اور لاکھوں روپے کی کتابیں خریدو، 10 سال کا ٹائم ہونا چاہیے، ورنہ اگر ان کی بات مانو گے تو 10 روپے کی کتاب خریدو، 10 منٹ میں آپ کو معلوم ہوگی۔ مثال کے بعد سمجھ لو دنیاوی مثال سے کہ جیسے آپ کو ایک بولٹ لگانا ہے کہیں پر، کمپنی والے بناتے ہیں بولٹ ہر سائز کے، تو ایک تو یہ ہے کہ 10 روپے کا مارکیٹ میں مل رہا ہے، آپ جا کے خرید لو، اور اگر آپ چاہو کہ ہم خود بنا لیں گے تو پھر آپ پہلے اس کے لیے لاکھوں روپے کی پورا کارخانہ لگاؤ، اس کا لوہا خریدو، اس کو گلاؤ، پھر خراج مشین لگاؤ، پھر اس کا سائز کاٹو، اور پھر اس کا علم حاصل، اس کا ہنر حاصل کر لو، تو اس میں لاکھوں روپے لگے گا آپ کا، اور 2-4 سال آپ کے لگیں گے، اور کمپنی ایک بنا کر دے رہی ہے، وہ کروڑوں روپیہ لگا ہے کمپنی جو بنا رہی ہے، لیکن آپ کو 10 روپے میں دے رہی ہے وہ،
تو یہ آسان ہے کہ یہ آسان ہے کہ آپ گئے بھیا اس سائز کا ہم کو بولٹ چاہیے 10 روپے دیا لے کے چلے لگا لیا, ورنہ آپ بناؤ. ایسے ہی جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن حدیث سے صحیح باتیں ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں, ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. ورنہ ہر آدمی پھر قرآن پڑھتا, عربی پڑھتا, صحابہ کی زندگی پڑھتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کتابیں پڑھتا, پھر اس میں ساری باتیں سمجھتا. بھائی ساری چیزیں لکھی ہیں, بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہے لیکن وہ منسوخ کر دیے گئے. کتاب میں سب لکھے ہیں, بہت سارے حکم منسوخ نہیں کیے گئے. جیسے حدیث بھی لکھا ہوا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکا ہوا جو کھا لے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں, لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وضو کر کے جا رہے تھے, آپ کے سامنے پکا ہوا گوشت روٹی دی گئی, آپ نے کھایا, نماز پڑھا دی. پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا, آپ سمجھ گئے نا. لیکن وہ بات کتاب سے آپ سمجھ نہیں پاؤ گے اتنی آسان, کتاب میں دونوں باتیں لکھی ہوئی, آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. ایسے ہی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی جو باتیں قرآن سے نکال کر حدیث سے نکالی ہیں وہ ہمارے آپ کی آسانی کے لیے نکالی ہیں. اور آپ دنیاوی مثال سے سمجھ لو, جیسے ڈاکٹر ابوالکلام نے جو ہے جو پرمانو بم بنائے ہیں, کیمیاوی ہتھیار بنائے ہیں, وہ کیمسٹری سے متعلق ہے. کیمسٹری اس کو کہتے ہیں, انگریزی میں کیمسٹری کہتے ہیں, ہندی میں رسائن کہتے ہیں, اردو میں کیمیا کہتے ہیں اس کو. تو سارے کالجوں میں سارے جو لوگ پڑھے جانتے ہوں گے, ساری یونیورسٹیوں میں وہی کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے جو انہوں نے پڑھی ہے, دوسری نہیں پڑھائی جا رہی ہے. لیکن نہ پڑھنے والے بنا پائے ہیں, نہ پڑھانے والے بنا پائے ہیں. آپ کے نبلے میں پڑھائی جاتی ہے, آپ کی JIC میں بھی ہے, آپ کے سٹی کالج میں جو اس کی پوری لیب بنی ہوتی ہے وہاں پڑھایا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر ابوالکلام نے جو پڑھی ہے, جو نکال لیا ہے, کوئی نکال پایا ہے؟ پڑھائی تو وہی پڑھی, وہی کیمسٹری پڑھ کے گئے ہیں. آپ پڑھنے والے سے کوئی لوگ کہہ گئے ہاں یہ پڑھا ہے لیکن معلوم کچھ نہیں. پڑھانے والے سے کہوں گے وہ بھی کہیں پڑھاتے ہیں لیکن معلوم کچھ نہیں, بنا نہیں پائیں گے. وہی کیمسٹری کو ان کے پاس کوئی جبریل نے لا کر نہیں فارمولا بتایا ہے, نہ کسی فرشتے نے بتایا ان کو, نہ کوئی الگ سے اللہ نے کو ان کو دیا ہے. ہاں ان کو دماغ لگا تو اللہ نے اس میں ان کی چیزیں پیدا کر دی ہیں. وہ ایسے ہی مولانا الیاس صاحب, مولانا صاحب نے امت کی جو چیزیں کمزوری تھی ایمان کی, وہ باتیں قرآن حدیث سے نکال کر امت کے سامنے رکھی ہیں. اگر وہ باتیں سامنے ہوں گی تو انسان کی تربیت بھی ہوگی, ترقی بھی ہوگی. جیسے ڈاکٹر ہنی مین نے 1790 میں ہومیوپیتھک کا فارمولا پیش کیا, حالانکہ ان کا فارمولا نہیں, دنیا کا جو سب سے پہلا حکیم گزرا ہے اس کا فارمولا ہے یہ. اس نے یہ پیش کیا تھا کہ اس کو کہتے ہیں علاج بالمثل. یہ جو علاج ہو رہا ہے یہ علاج بالضد ہے. جیسے مثال کے طور پر, جیسے آپ کے سردی لگ رہی ہے تو گرم دوا دیں گے آپ کو, اور گرمی زیادہ لگ رہی ہے تو سردی دوا دیں گے. پیخانے آ رہے ہیں تو روکنے والی دوا دیں گے, پیخانہ نہیں ہو رہا تو دستاور دوا دیں گے. اس کا فارمولا یہ ہے, اس کو علاج بالضد کہتے ہیں. اور ہومیوپیتھک کا فارمولا دوسرا ہے, وہ علاج بالمثل ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی گرمی لگ رہی ہے تو گرم دوا دیں گے, سردی لگ رہی ہے تو سردی سے بنی دوا دیں گے. یا ایسے سمجھ لو مثال سے کہ جیسے جمال گھوٹا کھانے سے لوگ کہتے 10 آنے لگتے ہیں, تو آپ کے 10 آ رہے ہیں تو وہی دوا دیں گے جو دوا جمال گھوٹے سے بنی, تب 10 روکیں گے آپ کو. اس کا فارمولا یہ ہے ہومیوپیتھک میں. یہی جس دوا کے کھانے سے آپ کے بخار آ جائے گا, پھر اسی دوا سے بخار کی دوا بنائیں گے آپ کو. جس دوا کے کھانے سے آپ کے 10 آنے لگیں گے, 10 کو روکنے کے لیے اسی سے دوا بنائیں گے وہ ہومیوپیتھک میں. اس کو کہتے ہیں علاج بالمثل. تو ڈاکٹر ہنی مین نے فارمولا ان کا بتایا ہوا, دنیا کا سب سے پہلا حکیم گزرا اس کا نام بقراط تھا, اس کا فارمولا بتایا ہوا اس حکیم کا. لیکن سمجھے یہ 1790 میں انہوں نے پیش کیا لوگوں کے سامنے. ایسے ہی یہ سمجھ ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے, چاہے دنیا میں ہو چاہے دین میں ہو. جو ایمان کی باتیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نکال کر رہے ہیں, وہ صاحب جب سامنے امت کی آئی نا تو 20 سال میں پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا. آپ دیکھو کوئی دنیا میں تنظیم و تحریک پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. تبلیغ کے کام پوری دنیا میں ہے. یہاں تک کہ ان جزیروں تک پہنچ گئے ہیں لوگ جہاں پر جو دنیا کے نقشے میں بھی نہیں آتے ہیں, جن کے لوگ نام بھی نہیں جانتے ہیں, تو وہاں پر تبلیغ کا کام پہنچا ہے. تو اس لیے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ وہ حضرت کی باتیں, وہ ایمان کی ساری باتیں آنا چاہیے, تاکہ جو آدمی جتنا لے سکے گا اتنا لے گا. اس میں سے اپنے اپنے استعداد کے حساب سے آدمی لیتا ہے. جیسے کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو 20 لوگ بیٹھے ہیں, تو اپنے اپنے ذہن سے آدمی لوگ محفوظ کر پائیں گے. کوئی 2 بات یاد کر پائے, کوئی 10 باتیں, کوئی ساری باتیں, کوئی نہیں یاد کر پائے. ایسے ہی اب مولانا یوسف صاحب, مولانا الیاس صاحب تو ہیں نہیں, لیکن ان کی باتیں تو ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو کتاب کی ضرورت نہیں تھی, وہاں لکھا پڑھی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھلاتے تھے, صحابہ کو, صحابہ سیکھتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. پھر صحابہ نے بعد والوں کو سکھلایا ہے. اس وقت لکھا پڑھی کی ضرورت نہیں پڑی ہے. اب جب صحابہ بھی دنیا سے ختم ہونے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے دنیا سے جا رہے ہیں, تب لوگوں نے اس کو محفوظ کر لیا, کتابوں میں جمع کر لیا, ان سے پوچھ کر صحیح باتیں جو تھیں, تاکہ یہ باقی رہے, محفوظ رہے, آگے چلتا رہے. اب کتاب سے پڑھ کے بتایا جا رہا ہے.
ایسے ہی وہ لوگ نہیں ہیں لیکن ان کی باتیں محفوظ ہیں، وہ ایمان کی باتیں جب پڑھیں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا اور یقین بڑھے گا۔ اور ایمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام عمل سے بننے لگیں، نماز سے کام بننے لگیں۔ نماز پر عمل پر جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے ہوں گے، اور پھر جب اور یقین جو بنے گا وہ اسی راستے سے بنے گا آپ کا۔ دیکھیے یقین جب بنے گا جب آپ کے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل سے اور نماز سے آپ کے کام بنے گا، تب آپ کا یقین بنے گا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لو، جیسے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو ایک دوا دی گئی، اناسین دی گئی، آپ نے کھایا اور درد نہیں دور ہوا۔ پھر آپ کو دوسری خوراک دی گئی، آپ نے کھایا درد نہیں ہوا۔ تیسری خوراک دی گئی، آپ نے کھایا درد نہیں دور ہوا۔ پھر چوتھی مرتبہ میں آپ کو کمبی فلیم دے دی گئی، آپ نے کھایا، پہلی خوراک میں آپ کو درد ختم ہو گئی۔ آپ بتاؤ یقین آپ کا کس سے بنا؟ کمبی فلیم سے بنا نا۔ اب دوبارہ اگر آپ کے سر میں درد ہو، آپ سے کہا جائے کہ اناسین کھا تو آپ کہو گے اس کو نہیں کھائیں گے، یہ تو کہو گے، کیونکہ آپ کا ٹھیک نہیں ہو تو آپ کا اس سے یقین نہیں بنا ہے، اور جس سے ٹھیک ہو گیا آپ کا اس کے یقین بن گیا ہے۔ وہ دوا دوبارہ جب آپ کے سر میں درد گیا فوراً آپ کھا لو گے، ہاں لاؤ۔ ایسے ہی آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا اور آپ نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہا اور اللہ نے کام بنا دیا، اب یقین بنا کہ نہیں بنا؟ اب کوئی مسئلہ آ گیا، آپ سے کہا کہ نماز پڑھ کر کہو گا، آپ کہو گے ہاں ٹھیک ہے اللہ کر دیں گے، اور نماز سے کام نہیں بنا آپ کا، دوبارہ بھی نہیں بنا، دوبارہ نہیں بنا، آپ سبب میں کے سبب سے بن گیا، آپ کا نماز سے یقین نہیں بنے گا۔ ہاں ایسے ہی جیسے ایک مسئلہ کوئی آیا اور آپ ڈی ایم کے پاس گیا، ڈی ایم نے فوری آپ کے بات سن کر کارروائی شروع کر دی، آپ کا کام بن گیا، تو آپ کو یقین بن گیا کہ ڈی ایم کام بناتا ہے۔ دوبارہ کوئی مسئلہ آئے گا پھر جاؤ گے آپ ڈی ایم کے پاس، اور پہلی مرتبہ آپ گئے، اس نے آپ کی بات پر توجہ نہیں، کام نہیں بنا، دوبارہ پھر گئے کہ صاحب ایک ہفتہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا، یہ مسئلہ تھا، اس نے پھر آپ کی بات پر کوئی توجہ نہیں کی۔ اب دوبارہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آئے گا، آپ سے کہا جائے ڈی ایم کے پاس جاؤ، تو آپ کا بھیا ڈی ایم کے پاس نہیں آئیں گے، پردھان کے پاس جائیں گے، کیونکہ ڈی ایم ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں، اس سے کام ہوتا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی مسلمان کے کام نماز اور دعا پر جب بننے لگیں گے نا، یقین بنے گا اللہ کرتے عمل پل کرتے ہیں، اور نماز پر تو وہ کام بنیں گے جو کسی سبب سے بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ آج تک کوئی سبب والا اپنے سبب سے بکے بکے کھانے نکال پایا ہے؟ اس نماز کلمہ نماز پر اور دعاؤں پر اللہ والوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ آسمان سے کھانے آئے ہیں۔ ہاں فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے بزرگ کا، مکے کے پہاڑ پر بیٹھے تھے، دعا کر رہے تھے، ایک ساتھ پیچھے اور بیٹھ گئے جا کر، وہ دعا کر رہے تھے، آمین کرنے لگے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ انگور کھانے کا دل چاہ رہا، چادر ہماری پرانی ہو گئی، بھوک نہیں لگے گی، کہہ رہا تھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ٹوکرا اتارا، انگور سے بھرا ہوا، چادر رکھی ہوئی، کھا لیا۔ جب وہ کھانے لگے جو پیچھے بیٹھے تو انہوں نے کہا ہم بھی کھائیں گے، کہنے لگے ایسے دعا ہم نے مانگی، آپ کیسے کھاؤ گے؟ کہنے لگے جب آپ دعا کر رہے تھے ہم آمین کہہ رہے تھے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے کھا لو، لیکن لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک اجازت تم لے لو، ایک ہم لے لیں۔ تو انہوں نے کہا چادر ہمارے پاس ہے، انگور کھائیں گے۔ جب انہوں نے کھا لیا تو کہہ رہے تھے اس سے مزیدار انگور پوری زندگی میں نہیں کھائے تھے، اور پورے مکے میں اس وقت کہیں انگور تھا نہیں، اور پھر کئی دن تک ان کو نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ یہ وعدے آپ کے ساتھ بھی پورے ہوں گے، لیکن شیطان بدگمان کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ کہاں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ولی ہو؟ کیا تم نبی ہو؟ کیا تم صحابہ ہو؟ آپ اندازہ لگاؤ، اسی فضائل کی کتاب میں لکھے ہوئے ڈاکہ ڈالنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے، رات دن لڑکیوں کے ساتھ میں ناچ گانا سننے والے ولی بنے کہ نہیں بنے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈاکو تھے، ان کا واقعہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے، ایک دن ایک گو بہت بڑی پال رکھی تھی، گو جو ہے دیوار میں چپک جاتی ہے، تو جس کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے تھے تو گو کے رسی باندھ دیتے تھے اور گو کو اوپر پھینک دیتے تھے، وہ جا کے چپک جاتے تھے، رسے کے سہارے چڑھ جاتے تھے۔ تو ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے جب گئے تو گو کو اوپر چپکایا اور رسے سے چڑھ رہے تھے، اس گھر میں دوسری منزل پر اللہ کا کوئی بندہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا، ان کے کان میں آواز پڑی، وہ اس آیت پہ پہنچا علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان والوں کے ابھی اس کا وقت تو نہیں آیا ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں، بھائی ان کی کان میں جب آواز پڑی اتر آئے اور توبہ کر لی، اللہ کے ولی بن گئے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتے رہتے تھے، ہر وقت وہ شراب کے نشے میں رہتے تھے، اللہ نے ہدایت دی، کتنے بڑے ولی بنے، بڑی بڑی کرامتیں ان سے ظاہر ہوئی۔ بہت سارے واقعے ہیں، دو واقعے نہیں ہیں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سارا کاروبار سود پر کرتے تھے، پورا بزنس ان کا سود پر تھا، اور جس دن انہوں نے توبہ کر لی سارا سود معاف کر دیا، اسی رقم بھی معاف کر دی انہوں نے، اور بیوی اب سب معاف کر سب ختم کر دو، پیسہ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ان کے پاس۔ تو بیوی نے کہا کہ کھانے پینے کا انتظام کرو، میں نے کہا ٹھیک ہے مزدوری کرنے جا رہے ہیں، گھر سے کہیں کہ نکلے کہ مزدوری کرنے جا رہے ہیں، چلے گئے جنگل میں، وہاں نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے،
شام کو جب آئے تو بیوی نے کہا کہ پیسے لائے؟ تو کہا کہ نہیں. کہا جس کی مزدوری ہم نے کی ہے وہ بہت قریب آدمی، اس نے کہا کہ 1 ہفتے میں دیں گے پیسے. تو بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے 1 ہفتہ اور برداشت کر لیں گے کوئی طریقے سے. اب یہ روز جاتے جنگل میں عبادت کرتے چلے آتے. جب 8ویں دن ہوا تو سوچا کہ آج تو پھر بیوی جھگڑا کرے گی. تو یہ گھر میں سوچ کر آ رہے تھے تو باہر سے گھر کے اندر کھانے پکانے کی خوشبو آ رہی تھی. اندر گئے، دیکھا سب سامان نہ کھا. بیوی سے پوچھا تو کہا کہ ہاں جس کا تم کام کرتے تھے وہ دے گیا ہے. 1 بوری آٹا، 1 بوری چاول، 1 بوری دال، 1 بکرے کا گوشت، 500 روپے. اور اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ اور محنت بڑھاوے اور دیں گے، ابھی تو اتنا دیا ہے ہم نے. 1 ہفتہ جو روکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کنجوس ہیں، ہمارے پاس کمی ہے. ہم نے امتحان کے لیے روکا تھا. اور عبادت کریں اور دیں گے اور محنت کریں. تب انہوں نے کہا کہ وہ فرشتہ دے گیا ہوگا، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے آتے، کسی کی مزدوری کی نہیں. اب ان کا یقین بن گیا کہ اللہ کرتے ہیں، عمل پل کرتے ہیں. کام دھندہ بند کر دیا، اللہ سے لیتے تھے. ایک دن سمندر کنارے دریا کنارے کھڑے تھے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے تو یہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کے پوچھا کہ حضرت کیسے کھڑے؟ تو کہا کشتی کے انتظار کر رہے ہیں، کشتی آئے تو اس پار جانا. تو نے کہا اللہ کے بھروسہ لو، اللہ کا نام لو، چلنا شروع کر دو. تو وہ تو کھڑے رہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کا نام لیا اور کشتی پر دریا پار کر کے چلے گئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا ان کے شاگردوں نے پوچھا تو کہا کہ یہ ہمارا شاگرد تھا، ہمارے ہاتھ پر اس نے توبہ کی ہے، یہ اس درجے پر پہنچ گیا، ہم وہیں کے وہیں رہ گئے. جبکہ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اللہ والے آدمی ہیں. تو پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم اس مرتبے تک پہنچے کیسے، یہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کا کام یہ تھا صرف کاغذ کو سیاہ کرنے کا، لکھا پڑھی کا کام. آپ لکھا پڑھی کرتے تھے، کاغذ کو سیاہ کرتے تھے، اور ہمارا کام تھا کہ اپنے دل کی سیاہی کو نکالتے تھے. ہاں تو آدمی ایمان یقین پر پہنچے گا، اس راستے سے پہنچے گا. اس لیے ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی مسئلہ آئے نا تو ہم پہلے اللہ سے کہنا نماز پڑھا کہ اللہ آپ نے حاجت بھیجی، ٹھیک آپ کرو گے. اگر ہمارا کام بن گیا، یاد رکھو ایمان بن جائے گا. چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے ہیں، مثال سے ابھی بیماری آ گئی، آپ کے بخار آ گیا اور آپ اللہ سے صدقہ کیا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا اور اللہ سے کہتے رہے. اگر بخار کو آپ اللہ نے ٹھیک کر دیا، آپ کا ایمان بن جائے گا کہ اللہ کرتے ہیں. آپ کا پیسہ بھی بچا اور ایمان بنا. ڈاکٹر پیسہ بھی لے گا اور یقین ڈاکٹر سے بنے گا، آپ کا دوا سے بنے گا. اور یقین ادھر نماز سے بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے ٹھیک ہو گیا. اس لیے مولانا اس میں فرماتے تھے کہ اس راستے میں جو ہم بتا رہے ہیں اگر تم نے محنت کر لی، اس میں آمدنی زیادہ، خرچہ کم ہے، کہ ہمارے سارے کام دعا سے بن جائیں گے، پیسہ بچے گا تمہارا. اور جو تم راستہ اختیار کرو اس میں آمدنی کم، خرچہ زیادہ، کہ سارے کام تمہارے پیسے سے بنیں گے، بلکہ پیسہ بھی ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے لڑکے کو، وہ بھی صحابی تھے، کافروں نے پکڑ لیا اور قید کر لیا اور چمڑے کے تسموں سے ان کے ہاتھ پیر سب باندھ دیے. تو ان کے والد صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لڑکے کو کافروں نے قید کر لیا ہے اور مضبوط تسموں سے باندھ دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کوئی پیغام ان تک پہنچ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ان کو بتلائی، قرآن میں لکھی ہوئی، سورہ توبہ کے آخر میں ہے، 11ویں پارے میں، کہ یہ آیت اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ لکھ کر بھجوا دو. تو ان کے والد صاحب نے وہ آیت لکھ کر وہاں بھجوا دیا. ان کے لڑکے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. بس اللہ تعالیٰ نے وہ سارے تسمے ان کو توڑ دیے. جب وہ آنے لگے تو ان کے جو جانور تھے، گھوڑے اونٹ وغیرہ، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلے آئے، سب کو ہکا کر لے آئے. وہ گھر کے باہر آئے تو ان کی والدہ نے ان کی آواز سنی، جانوروں کو ہکا رہے تھے، وہ سب اکٹھا کر رہے تھے. تو اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو لڑکا آ گیا، آواز آ رہی. تو انہوں نے کہا وہ کافر کی قید میں، یہاں کہاں ہے؟ تو کہا نہیں آواز باہر آ رہی ہے، آپ جا کر دیکھو. تب ان کے والد صاحب آئے، دیکھے تو لڑکا ہمارا اس نے جانور لے کر آیا ہے. پوچھا تو انہوں نے بتایا پورا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی طرف سے تم کو روزی ملی. دیکھو اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے عمل سے جان بھی چھوٹ گئی اور پیسہ بھی ملا، ورنہ پیسہ خرچہ ہوتا تب جان چھوٹنے کو شکل بن پاتی. یہاں دونوں کا آپ تو ایک واقعہ حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ ایک صاحب طواف کر رہے تھے، ایک دعا پڑھ رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے دعا سنی، ٹپ سے ان کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ دعا تم کو کیسے معلوم ہوئی؟ کیونکہ یہ دعا کسی کو معلوم ہی نہیں، نہ کہیں کتاب میں لکھی ہے، سوائے ملک شام کے اندر ایک پرندہ ہے اس کو معلوم ہوا یہ پرندہ، یہ دعا وہ پرندہ پڑھتا، کسی کو معلوم ہی نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا واقعہ ہے کہ ہم جیل میں تھے، 20 سال جیل میں رہے، اور ملک شام میں جس جیل میں تھے وہ پرندہ آ کر وہاں بیٹھتا تھا جیل کی دیوار پر، یہ دعا پڑھتا تھا.
تو सुनते सुनते हमने याद कर लिया, फिर हम उसको पढ़ने लगे। भाई एक दिन दुआ पढ़ के लेटे थे जेल की कोठरी में, और सुबह हमारी जब आँख खुली तो अपने मकान की छत पे, और हम जीने से उतर के जब आए तो हमारे घर में तो हक्का बक्का एकदम से, तो ऊपर से कहाँ से उतर के आ गई है। 20 साल से तो हम लोग समझते थे कि दुनिया में से या तो मर गए होंगे या तो कहीं लापता हो गए। क्या उन्होंने बताया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमल से वो होगा जो सबब से हो नहीं सकता है। लेकिन आज मुसलमान की यकीन इससे नहीं बना, मुसलमान की यकीन माल से बना हुआ, चीज़ों से बना हुआ, असबाब से बना हुआ है। यकीन वहाँ से हटा के अमल से बनाना है कि अल्लाह करेंगे, अमल पर करेंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सारे अमल बतलाए, ये राज की बातें बतलाई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इससे अल्लाह की कुदरत से फ़ायदा लेने वाले बन जाओ। तो ये मेहनत है, अपनी छोटी बड़ी ज़रूरत अल्लाह से हमको हल करानी नमाज के रास्ते से। अब अगर आपका काम नमाज से बन गया, दुआओं से ईमान जब बनेगा आपका, वरना मालूमात में है, ये बात मालूमात में है। जैसे हम लोग वाक़ई सहाबा के, नबियों के, बुजुर्गों के बतलाते हैं, तो ये सब मालूमात में है। मिसाल के तौर पर अभी आप किसी आदमी से कहो कि मोती समंदर में निकलते हैं, तो वो मालूमात में आ गए। दूसरा आदमी उससे कहे कि मोती समंदर में नहीं निकलते हैं, तो कारखाने में बनते हैं। एक ने कहा समंदर में निकलते हैं, एक ने कहा कारखाने में बनते हैं, फला जगह लखनऊ में मिलते हैं। तो दोनों की बात वो सुनेगा तो वो शक में आ गया, पता नहीं इनकी बात सही उनकी बात सही है। तो वो फिर आकर आपसे कहे कि आप तो कह रहे थे समंदर में निकलते, फला साहब तो कह रहे थे वहाँ मिलते हैं। आपको अच्छा ठीक है, अगर हमारी बात गलत है चलो हम दिखलाते हैं। आप उसको ले जाओ समंदर किनारे, उसको खड़ा कर दो, डुब्बी मार कर अंदर से निकाल कर लाओ, दिखलाओगे देखो ये मोती है कि नहीं। अब वो फिर देखेगा, उससे आगे बतलाया अगले आदमी, तो वो फिर कहेगा कि वो नेफे में पहुंचे रहते हैं, वहाँ जाकर निकाल लेते हैं, आपको धोखा देते हैं। चलो हम आपको दिखा दें जहाँ कारखाना चल रहा है, बनना है, दिखला दे कितने चाहिए, 1 ट्रक चाहिए, तो फिर शक में आ जाएगा। लेकिन आप तीसरी मरतबा क्या काम करो, उसको तैरना सिखाओ। तैरना जब सीख जावे, अब उससे कहो कि समंदर में जाकर तुम डुबकी मार कर और इसके तह में जो तुमको मिले वो लेकर आओ अपने हाथ से। अब वो जाए तैरता हुआ समंदर में डुबकी मारे और नीचे पहुंचकर उसकी तह में से अपने हाथ से निकाल कर लावे। जब हाथ खोले बाहर आके देखे मोती हैं। अब यकीन आया कि नहीं उसका है? आपको झुटलावे, सारे हिंदुस्तान के आदमी झुटला दे, वो नहीं मानेगा। ऐसे ही यकीन इस रास्ते से बनेगा जब नमाज पर आपके काम अल्लाह ने बना दिया। एक ऐसा काम फंसा था जो जहाँ डॉक्टर भी आजिज थे, वकील भी आजिज थे और सियासत वाले भी आजिज थे, माल वाले नहीं बना सकते थे, वो काम अल्लाह ने आपका नमाज पर बना दिया। अब आपका ईमान बनेगा कि हमारा अल्लाह करता है। सहाबा का ईमान इस रास्ते से बना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के में मेहनत करते रहे और फिर मदीना तशरीफ लाए, 1.5 साल आपने यहाँ मेहनत करा, फिर नमाज अल्लाह ने दी। और नमाज पर अल्लाह ने वादा किया। बद्र में अल्लाह ताला ने बग़ैर सामान के, बग़ैर हथियार के अल्लाह ने कामयाब करके दिखलाया। अब ईमान बन गया कि जिस अल्लाह ने बग़ैर हथियार के और बग़ैर चीज़ों की इतनी बड़ी कामयाबी दे दी है, वो अल्लाह अपनी कुदरत से करेगा। वरना सहाबा उससे पहले हथियार लगा कर नमाज पढ़ते थे, हथियार लगा कर खाना खाते थे, हथियार लगा कर पेशाब पैखाने जाते थे, हथियार उतार कर रख दिए कि अब ख़त्म काम, अल्लाह करेगा। इसलिए मेहनत इस पर करनी है अपनी। हाँ, जब कोई मसला आवे नमाज पढ़ अल्लाह ताला से कहो। अब कौन सी नमाज पर अल्लाह काम बनाएंगे ये समझना है। यहाँ लोग धोखा खा जाते हैं, ये भी समझो। कौन सी नमाज पर अल्लाह काम बनाएंगे ये है मेहनत। मिसाल के तौर पर कि एक आदमी है, उसको मोटरसाइकिल की एक आध चीज़ें मालूम है कि पीला ख़राब हो गया, खोल कर सही कर दिया, कुछ और ख़राब हो गया। लेकिन अगर वो चाहे कि मोटरसाइकिल के हुनर से, उस पेशे से अपनी रोज़ी हासिल करे तो उसको सीखना पड़ेगा। फिर एक आदमी कंप्यूटर अपने चला लेता, थोड़ी वो चीज़ें मालूम है उसको, लेकिन चाहे कि इस हुनर से, इस पेशे से वो रोज़ी हासिल करे, बिजनेस करे, तो फिर उसको पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पूरा सीखना पड़ेगा, एक एक चीज़ मालूम करनी पड़ेगी, तब कोई आदमी उसको अपने यहाँ रखेगा, नहीं रखेगा इसे। एक आदमी घर में सिलाई की मशीन रखे है, कुछ पैजामा फट जाए, कुछ सिल लेता है, लेकिन चाहे कि इस सिलाई के पेशे से जो है रोज़ी हासिल करे, तो फिर सीखना पड़ेगा टेलर मास्टर कहने के, कटिंग भी सीखनी पड़ेगी, सिलाई भी सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही एक नमाज जो हम पढ़ रहे हैं, नमाज से काम बनाने के लिए सहाबा वाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सीखनी पड़ेगी। ये तो देखी वाली हम कर रहे हैं, देखने वाला कंप्यूटर चला रहे हैं, देखे वाली सिलाई कर रहे हैं। सहाबा की नमाज में असल चीज़ क्या थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज में क्या चीज़ थी, उससे काम भी ले लेते थे। वो अंदर की चीज़ थी। एक बाहर की चीज़ होती है, एक अंदर से। कामयाबी अंदर की चीज़ से मिलती है। जैसे एक दुकान है, दुकान के अंदर का सामान है, दुकान तो बहुत बढ़िया है, शटर आपने लोहे का लगा दिया, अंदर टाइल्स लगा दिए, संगमरमर लगा दिया, लेकिन सामान नहीं तो क्या होगा, बैठे रहो सुबह शाम तक, और खर्चा होगा तो 4-10 रुपये चाय पियोगे, बीड़ी पियोगे, मसाला खाओगे। और अंदर सामान बढ़िया है, चाहे दुकान में प्लास्टर भी नहीं है, लोहे की जगह लकड़ी दरवाज़ा लगा हुआ है, फ़ायदा होगा आपका। ऐसे नमाज का एक ज़ाहिर एक बातिन, दो चीज़ें, खुशू एक खुशू।
ظاہر جو ہم کر رہے ہیں رکوع سجدہ، اس کو خضوع کہتے ہیں، خشوع کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیت کو۔ نماز کے اندر وہ کیفیت بنانے کی محنت کرنے، وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں، اس لیے اور اس پر بنانے کے ہم لوگ محنت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، جس کے نماز میں اللہ کا دھیان آ گیا، جس کے نماز میں اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کے 2 درجے، یا تو تم یہ سوچو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا تو یہ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ اب اگر ایسی نماز ہماری بن گئی، اللہ کو دیکھتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز پر جو چاہو اللہ سے لے لو، جو چاہو کام بنوا لو اللہ تعالیٰ سے۔ جیسے جس کے بعد راشن کارڈ بن گئے سفید والا، پیلا والا کہتے ہیں، کہا جاؤ اس پر تم ابھی علاج فری ہوگا، کالونی مل جائے گی، راشن کارڈ وہاں دکان پہ مل جائے گا، 30 روپے کلو چاول 2 روپے کلو ملے گا آپ کو۔ اس لیے ایسی نماز، یہ کلمہ نماز، ایسی کلمہ نماز بنانے کی یہ محنت ہے، ایسا ایمان بن جاوے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ ہو پھر، اور ایسی نماز بننا کہ نماز میں اللہ کے دھیان کے علاوہ کوئی دھیان نہ ہو۔ یہ 2 بنیادیں اصل ہیں، کلمہ نماز اصل ہے اس کام میں۔ ایسا ایمان بن جاوے کہ اللہ کے علاوہ کہیں سے کوئی امید نہ ہو، کہیں سے یقین نہ ہو۔ جیسے مولانا یوسف صاحب نے 50,000 روپیہ پھینک دیا تھا اور کہا تھا ہمارے مقدر کا پھر آ کر رہے گا، اور آیا، اور وہ جان مال بھی لے کر آئے۔ اور کلکتہ گئے تھے مولانا یوسف صاحب، منگرا ہاٹ کا اجتماع تھا، تو ایک اس وقت کے کوئی سیٹ صاحب تھے فیکٹری والے، 50 لاکھ روپے لے کر آئے تھے مولانا صاحب کے پاس۔ اب اندازہ لگاؤ، 1965 میں مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کے 50 لاکھ آج کے اربوں روپے ہو گئے، کیونکہ اس وقت سونا چاندی سکہ چلتا تھا، 64 میں ختم ہو گیا، 64 میں بند ہوا ہے، بہت ہو گیا نا۔ مولانا یوسف صاحب نے سارے پیسے واپس کر دیے تھے ان کو، کہا کہ ایک پیسہ نہ چاہیے۔ اپنے کارخانے، اپنی فیکٹری سے 50 آدمی لے آؤ تم، ہم ان کو 4 مہینے بھیج دیں گے، یہ چاہیے ہم کو۔ تو ظاہر سے بات، جب اتنی بڑی دولت کو ٹھوکر مار دے تو آدمی بات مانے گا۔ پھر وہ گیا، 50 آدمی کو لے کر آیا ہے، مولانا صاحب نے سب کی تشکیل کی، سب کو 4 مہینے بھیج دیا، کہا اب ان کے گھروں پر جا کر تم خرچہ کرتا ہو۔ یہ ہے اصل۔ تو ایسا ایمان بن جاوے، کسی سے کوئی امید نہ ہو، کسی کا کوئی خوف نہ ہو۔ کاہے خوف؟ بھائی اللہ کے نظام سے حفاظت ہو رہی ہے، فرشتہ روح نہ نکالے مر سکتا آدمی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت میں 10 فرشتے لگائے، عورت کی حفاظت میں 11۔ ایک فرشتہ بچے دانی پر رہتا ہے، حدیث میں جب عورت لیٹتی بچے کا وہ سر اوپر کر دیتا ہے، تو فرشتہ جو ہے سپاہی دیکھ کر بھاگ جائے گا کیا؟ بندوق سے ڈر جائے گا؟ تو حفاظت تو اللہ کے نظام سے ہو، تو ڈرنا کا ہے، نہ ٹمبم سے ڈرنا، نہ گولی سے ڈرنا۔ جب اللہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے لگائے ہیں تو ان کی کیا اوقات ہے، مار دیں۔ ہاں اللہ نے مقدم لکھی ہے کہ موت تو آئے گی، موت، اس لیے صحابہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، کسی چیز سے خائف نہیں ہوتے تھے۔ تو ایسا ایمان بن جاوے، ایسی نماز بن جاوے کہ نماز میں اللہ کے دھیان کے علاوہ کوئی دھیان ہی نہ ہو۔ ایسی 2 رکعت نماز پر اللہ سے جو چاہو لے لو۔ نماز دی ہے اللہ نے مسلمان کو اسی لیے کہ ہم سے جو چاہو لے۔ اللہ جو کام بنائیں گے مسلمان کے، وہ نماز کے راستے سے بنائیں گے۔ نماز ہے اللہ سے لینے کا راستہ، کیونکہ حدیث میں نماز کی پہنچ جہاں تک وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ سب سے محبوب ترین عمل نماز ہے۔ جیسے آدمی نماز سے فارغ ہوگا، اگر اس کی نماز دھیان والی ہے تو نماز سیدھی اللہ کے پاس جائے گی اور اللہ سے سفارش کرے گی۔ جس کی سفارش نماز کرتے اللہ سے، بتا اس کا کون کام نہیں رک سکتا ہے؟ جیسے ڈی ایم کی بیوی جس کے لیے سفارش کرتے کہ اس آدمی کا کام بنانا ہے، وہ روک پائے گا؟ وہ بھلے اپنے اسسٹنٹ کی، اپنے چپراسی کی بات نہ مانے، لیکن بیوی کی بات نہیں انکار کر سکتا ہے۔ ایسے جس کی سفارش نماز کرتے اللہ تعالیٰ سے، اس کا کام کیسے نہیں بنے گا؟ جس دن مسلمان اس پر آ جاوے گا نا کہ اپنے کام نماز سے بنانے لگے گا نا، یہ چاند پر جانے والے مسلمان کی جوتی سیدھی کریں گے۔ ہاں، اس دن پردھان منتری تمہاری خوشامد کرنے آئے گا کہ بھیا، وہ اپنے کام تم سے کہے گا کہ تمہاری نماز دعا قبول ہے، یا بھگوان سے ہمارے لیے بھی دعا کرا دو، ہمارا مسئلہ حل کرا دو، وہ یہ کہے گا ہاتھ جوڑ کر تم سے۔ لیکن آج مسلمان اس پر نہیں آ رہا ہے، اللہ سے ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ باتیں سامنے نہیں ہیں، یقین سکھایا گیا۔ اس لیے اس یقین اور اس ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے، اس پر محنت کرو، چاہے 4 مہینے میں بنے، چاہے چلے میں، اور چاہے 2 مرتبہ چاہے لگانا پڑے، جب تک یقین ایسا بننا ہے، جب تک محنت کرتے رہو، اور انشاءاللہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کی محنت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے